اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا گناہ بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اس وقت جو واقعہ ہے، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا۔ اور اسی طرح انسان اگرچہ گارے والی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن جو ہے وہ اس کی روح پاکیزہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی ہے۔ اور اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فیہ من روحی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب کو نسبت دی ہے کہ اپنی طرف سے ہم نے اس میں روح پھونک دی۔ اور اسی طرح انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت کیوں ہے؟ علم کی بنا پر۔ ہم نے وہ اس میں بھی پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، تو علم کی بنا پر انسان کو شرف حاصل ہے۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا۔ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ایک وہ واقعہ ہے کہ ایک نہ میں الدا گئی تو وہاں پر نا میری استاد تھی، تو جب وہ ان سے سلام کرنے لگی، میں نے ان سے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ جو ہے نا اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے، تو میں نے انہیں کہا آپا میں تو پوری مٹی کی بنی ہوئی ہوں۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کیا کرتی ہے؟ زندگی دیتی ہے، اور مٹی میں نرمی ہوتی ہے، اور مٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ قسم قسم کی ہوتی ہے، یعنی لال ہے، سفید ہے، کنکر والی ہے، دلدل والی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری جو جسمانی خوراک کی جو خوراک جہاں سے حاصل ہوتی ہے وہ مٹی سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر چیز یعنی پھل ہو گئے، اور اسی طرح یہ جو گائے ہیں، بکریاں ہیں، تو یہ وہ گھاس جو چراتی ہیں تو وہ بھی مٹی سے حاصل ہوتی ہیں۔ جو دودھ ہم پیتے ہیں تو وہ بھی اس کا اصل جو ہے وہ مٹی ہے۔ تو مٹی سے پیدا ہوئے اور مٹی ہی میں چلے جانا ہے۔ اور ایک چیز ہے، جو روح ہے وہ آسمان سے آئی ہے، اور اس کی غذا آسمانی غذا ہونی چاہیے، اس کی غذا مٹی والی غذا نہیں ہے۔ اور اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی وحی، یہ قرآن۔ تو جب ہم اپنے آپ کو مٹی سے قوت دیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو ہمارا جسم قوت پکڑتا ہے، لیکن جو روح ہے ہماری وہ قرآن کے ذریعے، اللہ کی وحی کے ذریعے قوت پکڑتی ہے۔ اور اسی طرح جس کی روح قوت پکڑ لے گی تو اس کا شیطان اس کے اوپر کچھ قابو نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح یہ واضح کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے کیا تکبر کیا شیطان نے کہ اس کو تو نے سوکھی مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، میرا رب یہ بات تو ہے مجھ پر اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اس نے اتنی بڑی مہلت مانگ لی، یعنی قیامت تک اس نے مہلت مانگ لی۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، میرا رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اس طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بہکایا، اس نے خود ہی اپنی جان پر ظلم کیا، لیکن اس کا تکبر ایسا کہ اس نے کہا کہ اللہ نے اس کو بہکا دیا۔ اور اسی طرح تکبر کہتے ہیں بطر الحق وغیرت الناس، یعنی حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو، الا عبادک منہم المخلصین، کس پر زور نہیں چلے گا؟ جو اللہ کے بندے بن جائیں گے،
یعنی بہت سارے لوگ ہیں نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا دنیا میں اتنی زندگی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے. شیطان جو ہے وہ ہر طرح سے وار کرتا ہے، جن وار کرتے ہیں، جادو ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے. تو صرف ایک کام کرنا، اللہ کا بندہ بننا. یہ مشکل کام نہیں ہے. ابھی آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچ جائے. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے. یعنی ان عبادی کہ بس اللہ کے بندے بن جاؤ، پھر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا. اور اس کا مطلب اگر آپ کا شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی کمی ہے، آپ اللہ کے بندے صحیح سے نہیں بن رہے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. اور اسی طرح جب بھی شیطان کا زور ہو تو اعوذ باللہ، اگر کھڑے ہیں، اگر غصہ آ رہا ہے تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان جو ہے، جب شیطان کو ہم کہتے ہیں نا ہمیں شیطان سے ڈر لگتا ہے، تو شیطان پھولا نہیں سماتا، یعنی پہاڑ جتنا بلند ہو جاتا ہے. اور جب ہم اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں تو فوراً وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے نا وہ پانی پی لینا چاہیے کیونکہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے. اور وضو کر لینا چاہیے. اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. یہ جہنم اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. اور آپ دیکھیں اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. تو جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے، یعنی ایک کم ہے. اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال لیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. انہیں نہ وہاں کوئی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے، یعنی انہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دو، میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، اور مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی درد سے نہایت دردناک عذاب ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک گروہ کی طرف نکلے جو باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ رونے لگ گئے. تو اللہ نے وحی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور کہا کہ خوش ہو جاؤ اور سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ مایوسی جو ہے نا وہ کفر ہے، تو اللہ سے خوشخبری کی امید دلا دی. اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ڈرو نہیں، ہم یعنی جب وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کھانے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ یعنی جب لوط علیہ السلام کی قوم پر جب فرشتے عذاب لے کر آئے تھے تو ساتھ ہی بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، تو انہوں نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی. اور انہوں نے جواب دیا ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسے بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا فرشتوں نے ہم تمہیں برحق بشارت دے رہی ہیں، تم مایوس نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو مایوس تو گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے بھیجنے والوں، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنا ہیں، ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ نے مقتدر کر دیا، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو بچائے. پھر جب یہ پہنچنے والے لوط علیہ السلام کے یہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، یعنی انہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ کون ہیں. اور اسی طرح پیغمبر کو غیب کا علم نہیں ہوتا.
انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس ہیں آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اسے اب ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا، صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کو نیست اور نابود کر دے گا۔ اور اسی طرح اس میں کہا جا رہا ہے نا کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، تو جب بھی آپ اللہ کے لیے جب آگے نکل جاتے ہیں تو اپنے فیصلوں پر مضبوط ہو جائیں اور پھر پیچھے کی زندگی کو نہ دیکھیں، بار بار پیچھے، اس طرح پھر آپ بھی ڈاماڈول ہوتے رہیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جب اللہ کی خاطر نکل پڑتے ہیں تو پھر انہیں پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا تم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کی حمایت نہ کرو؟ یعنی ان کے لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں نہ سمجھاؤ، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی نکاح کر لو۔ تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخرکار وہ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی، یعنی 3 طرح کے مسلسل عذاب ان پر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ ہدایت دے اور ان گمراہیوں سے بھی ہماری نسلوں کو اور ہمیں بھی بچائے۔ اس واقعے میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے۔ اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے، یعنی جب آپ دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ عبرت کے لیے جو ہے نا وہ اس جگہ کا دیکھا جائے۔ اور ایکا والے ظالم تھے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے وہ ظالم تھے، تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ اور ہجر کے لوگ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر چکے، یعنی مدین کے لوگ۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو ایک نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی کچھ کام نہ آئی۔ اور ہم نے زمین اور آسمان اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر پیدا ہی نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ دنیا میں غور و فکر کریں گے نا تو ایک نا ایکو سسٹم چلتا آ رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ جو وہ سانپ ہیں وہ جو ہے وہ چوہے کھاتے ہیں، اور اسی طرح پھر سانپوں کو کوئی اور مخلوق کھاتی ہے، اسی طرح پھر وہ ہے یہ بکری وغیرہ ہو گئی، پھر ان کو بکری کو شیر وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں اگر ذرا سی بھی ایک چیز کو کم کر دیا جائے نا تو زمین میں فساد بگڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے، تو ہر انسان کی انفرادی طور پر کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ انفرادی خاصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو ضائع پیدا نہیں کیا۔ اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی شریفانہ، ان کی بےہودگیوں سے شریفانہ درگزر سے کام لو۔ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، یعنی سورہ الفاتحہ۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز ہی نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات نہیں کی۔ اور اسی طرح یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ اس سے شفا بھی ہوتی ہے، یعنی یہ جو ہے 7 دفعہ آپ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ہر رکعت میں 7 دفعہ آپ اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ بار بار پڑھی جانے والی ہے۔
اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل اڑاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک جاؤ۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جھک جائیں، اپنے کندھوں کو جھکا لیں، عاجزی اختیار کر لیں، اور کہہ دو میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اس طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے تفرقہ برداشتوں کی طرف بھیجی تھی، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی کہ قرآن کے کچھ حصے کو مان لیا اور کچھ حصے کا انکار کر دیا، یعنی پک کر چوز کر لیا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہیں کرو۔ اور تمہاری طرف ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ اور کسی کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، اور اس کے لیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کے جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں یہاں تک کہ یقینی وقت آ جائے، یعنی موت کا وقت آ جائے۔ تو ہمیں بھی جب ہمارا دل کسی معاملے میں دکھ محسوس کرے یا تکلیف ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی عبادت کرتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ ہمارا بھی یقینی وقت آ جائے۔ ہمارا 14واں پارہ نہیں سورہ ہجر کمپلیٹ ہو گئی، آگے تھوڑا سا پڑھ لیں آپ، ہمارے پاس ٹائم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده۔ سورہ نحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس صورت میں جو ہے وہ نعمتوں کا خاص طور پر ذکر ہے، اور چلیے انشاءاللہ میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر کے پھر میں انشاءاللہ بتاتی ہوں۔ اور ہجرت آ گیا، یعنی آ گیا اور اللہ کا فیصلہ، یعنی ہجرت کا جو فیصلہ ہے وہ آ گیا، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو جو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے۔ آگاہ رہو، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو، یعنی اس روح کو، یعنی وحی کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے، یعنی اپنے نبیوں پر چاہتا ہے تو بھیج دیتا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا اور وہ بہت بالا تر اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، یعنی نطفے سے پیدا کیا، اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا، یعنی جب وہ قوت پکڑ لیتا ہے تو پھر جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، یعنی ان کی کھال جو ہے وہ ہمارے لیے خوراک کے لیے بھی اور کپڑوں کے لیے بھی کام آتی ہے، یعنی اس کے گوشت اور دودھ سے ہم جو ہے وہ خوراک، اور اس کا جو چمڑا ہوتا ہے اس سے ہم اپنا کپڑا بناتے ہیں، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، یعنی جس طرح ہم اس کی سواری استعمال کرتے ہیں یا ہل چلاتے ہیں۔ اور ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ تم صبح انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوراک یعنی بھر دیتا ہے تو وہ بھری ہوئی واپس آتی ہیں۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاگفشانی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ ان پر سوار ہو جاؤ اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا علم تمہیں نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو یہ نعمتیں ہیں ان کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جانوروں کے بھی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔
اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستہ ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پہ بھی پھلوں میں جو ہے نا وہ رکھی ہیں، خصوصیات رکھی ہیں، اور اسی طرح جو زیتون کا جو پھل ہے وہ سوکھا بھی کھایا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے نا وہ تیل کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، پھر اسی طرح اس کا ایک ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن، پھر ورجن تیل، پھر ایک بالکل جو اس کا کچرا ہوتا ہے تو اس کو پومیس تیل کہتے ہیں، تو وہ آپ کے جسم پہ جیسے مالش وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس کی ہر چیز میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے، اور اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر دی، اور ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ دنیا کو کتنا رنگ برنگ پیدا کیا ہے، آسمان کو ایک رنگ دیا ہے، درختوں کو ایک رنگ دیا ہے، اور اسی طرح پھولوں کو، پودوں کو۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر آسمان کا رنگ کالا ہوتا یا لال ہوتا تو آپ دیکھیں کہ وہ دیکھنے کی طبیعت بھی نہیں اس کو اس طرح محسوس ہوتی، اور جو درخت ہیں وہ ہرے رنگ کے پیدا کیے ہیں، اور ان کا جو تنا ہے وہ براؤن ہے، یعنی تو آپ دیکھیے کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے نا تو وہ دیکھنے کے حساب سے بھی اچھی اور بھلی محسوس ہوتی ہے، اور آسمان جو ہے وہ اس کو تو کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، وہ سفید ہے۔ تو اسی طرح اس کا جو دنیا میں جو ہے نا، جیسے ہم شیشہ دیکھتے ہیں نا، تو اسی طرح جو زمین میں جو بھی چیز ہے نا تو آسمان پہ اس کی شبیہ پڑتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رنگ بھر دیے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر آؤ، یعنی مچھلی لے کر آؤ، اور اس سے اس کی زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، یعنی اس میں سے جو ہیرے جواہرات، جو پرلز، موتی وغیرہ نکالتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے دریا جاری کیے، اور یعنی یہ ساری چیزیں نا یہ غور و فکر کرنے کے لیے۔ تو آپ جو ہے نا نکل کے جب آپ باہر جائیں تو آسمان کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، تو غور و فکر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ، اس نے دریا جاری کر دیے اور قدرتی راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھی، اور تاروں سے بھی جو لوگ ہدایت پاتے ہیں، تاروں سے بھی جو لوگ ہیں وہ راستہ تلاش کرتے تھے۔ اور پھر کیا جو پیدا کرتا ہے، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، دونوں یکساں ہیں، یعنی جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور اللہ پیدا کر سکتا ہے تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی، اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہیں۔ اور آپ دیکھیں واقعی ایسا ہی ہے، اللہ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی، ساری چیزیں اللہ ہی کی مخلوق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو پیدا کیا ہے۔ جن لوگوں کی ہم دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم کو شریک بنا لیتے ہیں، تو وہ تو اپنی ذات کو پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ اور مردہ ہے نہ زندہ ہے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح جو لوگ غیر اللہ کو پوجتے ہیں، جو قبروں کو پوجتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ بھی، اور ان سے دعا کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس
انکار ہی رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ ان سب کرتوت کو جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی، اور وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی پسند ہے، اس کا غرور نہیں۔ اور اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ کبریائی جو ہے وہ اس کی چادر ہے، اور اسی طرح اللہ جو ہے وہ غرور جو ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، انسان یا اور ویسے بھی کس بات پر غرور؟ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو مطلب کہ ایک حقیر سی ایک نطفہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا چڑھا کر ایک انسان بنا دیا۔ تو اصل میں غرور اللہ ہی کو جچتا ہے اور تکبر اسی کے لائق ہے۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے تمہارے رب نے یہ کیا چیزیں نازل کی ہیں، تو کہتے ہیں وہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، یہ وہ باتیں اس کے لیے کرتے ہیں قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائے اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں گے جنہیں یہ جہالت کی بنا پر گمراہ کر رہے تھے، یعنی خود گمراہ ہونے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جو دوسرے لوگوں کو بہکایا اس کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لیے رہی ہیں۔ ان سے پہلے بہت سے لوگ ایسی ہی مکاریاں کرتے چلے گئے، تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے پھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو گمان نہ تھا، یعنی جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہ تھا تو ویسا انہیں گمان عذاب آ گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک قوم تھی نا، وہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، کہ انہوں نے سوچا کہ ہم پر، قوم سمود تھی شاید، کہ انہوں نے سوچا کہ ہم پر جو ہے نا وہ جو بادل ہے وہ بارش لے کر آئے گا، لیکن وہ بادل جو ہے وہ عذاب لے کر آیا تھا، وہ ہوا جو تھی وہ ان کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ تو انہوں نے جہاں وہی بات ہے نا کہ ان لوگوں کو خیال بھی نہیں تھا، تو ہمیں بھی بچتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ جو کرونا کے بارے میں بھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے، تو جو لوگ جو تھے نا انہوں نے کہا کہ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، اور اسی طرح کسی نے کہا نا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ اللہ کے عذاب سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ تو اس طرح کی بھی باتیں جو ہے وہ کفریہ کلمات ہوتی ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا عذاب جہاں سے انہوں نے امید بھی نہیں رکھی تھی وہاں سے آیا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل اور خوار کر دے گا، ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے، جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا، وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہیں کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں، یعنی ہار مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہاری کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت ہے کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے، فلبئس مثوی المتکبرین، اور متکبر کون ہوتا ہے؟ حق کو قبول نہیں کرتا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، یہ کیا چیز ہے جو تمہارے لیے رب کی طرف سے نازل ہوئی، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بہترین چیز اتری ہے، اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرمائے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقین کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا ہے اللہ متقین کو دیتا ہے، ان متقین کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے انجام خیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 منٹ تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہی ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے؟
मलाइका आ ही पहुंचे हैं या तेरे रब का फैसला सादिर हो जाए। इस तरह की पिटाई उनसे पहले बहुत सारे लोग कर चुके हैं। फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो उन पर अल्लाह का जुल्म ना था, बल्कि उनका अपना जुल्म था जो उन्होंने खुद अपने ऊपर किया। उनके करतूतों की खराबियां आखिर उनके दामने गिर हो गई और वही चीज उन पर मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे, यानी अजाब जो है ना उसका मजाक उड़ाते थे। वक़ालल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अब्दना मा अबदना। और ये मुशरिकीन कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम और ना हमारे बाप दादा और इसके सिवा किसी और की इबादत करते और ना उसके हुक्म के बगैर किसी चीज को हराम ठहराते। यानी कि अगर अल्लाह चाहता तो हम ऐसा कभी भी ना करते। तो आप देखें कि अल्लाह ताला की जो एक मखलूक है उसको अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया हुआ जैसे फरिश्ते। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक को पैदा किया जिसको थोड़ा-सा इख्तियार दिया है और वो चाहता है कि ये लोग मुझे इख्तियार के बावजूद मेरी पैरवी करें। यानी अकल और शऊर देके कि वाक़ई अपने रब को पहचाने, क्योंकि जो फरिश्ते हैं वो तो इख्तियार के बावजूद जो है वो अल्लाह की मान रहे हैं। तो उस पर भी जो लोग हैं वो कैसे बहाने लगाते हैं कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हमें हिदायत मिल जाएगी, अगर अल्लाह चाहता तो हम हमारे माँ-बाप भी वही करते, उसकी इबादत करते। तो अल्लाह चाहता है कि अकल और शऊर की बिना पर अल्लाह को पहचाना जाए। अल्लाह ज़बरदस्ती जो है वो दूसरों पर जबर नहीं करता। और ऐसे ही बहाने उनसे पहले के लोग भी बनाते रहे हैं। तो क्या रसूलों पर साफ-साफ बात पहुँचाने के सिवा और भी कोई ज़िम्मेदारी है? हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया और उसके ज़रिए से सबको खबरदार कर दिया और अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। और तागूत क्या है? हर वो मखलूक जिसकी अल्लाह के अलावा इबादत की जाए। और उसके बाद और इसी तरह जो शैतान है वो भी तागूत है, क्योंकि लोग उसको इबादत करते हैं। और उसके बाद उनमें से किसी को अल्लाह ताला ने हिदायत बख्शी और किसी पर ज़लालत मुसल्लत हो गई। फिर ज़रा ज़मीन में चल फिर कर देख लो, झुठलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें चाहिए कि उनकी हिदायत के कितने ही हरीस क्यों ना हो, मगर अल्लाह जिसको चाहता है भटका देता है, फिर उसे हिदायत नहीं दिया करता और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता। और ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी-कड़ी कसमें खाकर कहते हैं, अल्लाह किसी मरने वाले को फिर से ज़िंदा कैसे करेगा? यानी आखिरत के इनकारी हैं। उठाएगा क्यों नहीं? वो तो एक वादा है जिसे पूरा करना था और उसने अपने ऊपर वाजिब कर लिया। और आप देखें कि अल्लाह किसी मुर्दा को कैसे ज़िंदा करता है। ये तो हमें मिसालें दुनिया में भी मिलती हैं। जैसे मुर्गी में अंडे से बच्चे का निकलना, ज़मीन जो है वो उसमें से पौधे का निकलना। और आप देखिए कि जो ज़मीन में से जो पत्ता निकलता है वो शुरू में मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो अगर आप उसको हाथ से टच कर दें ना तो वो गिर जाता है, टूट जाता है वो। लेकिन अल्लाह की शान है इतनी, जो ज़मीन को फाड़ के वो निकला। क्या अल्लाह की शान है कि हाथ लगाओ तो गिर जाता है, लेकिन वो उसी ज़मीन से कैसे अल्लाह ताला ने उसको निकाल दिया। तो ये है मुर्दा से ज़िंदा को ऐसे निकालेगा। ये वो मिसालें तो दुनिया में मिलती हैं। और कुरान में जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या आया था कि 4 परिंदों को जो है ना लो और उनको फिर टुकड़े-टुकड़े कर दो तो उनको आवाज़ लगाओ तो अल्लाह इकट्ठा कर देगा। और इसी तरह वो एक और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या था, उसमें जब उन्होंने कहा कि कैसे ज़िंदा करेगा? तो उन्होंने फिर उसको 100 साल तक जो है ना वो कर दिया, मौत दे दी यानी सुला दिया। फिर उनका जो गधा था तो उसके सामने उसके सारे गोश्त और गोश्त और वो सारा उनके सामने उसके ऊपर लगाया। तो फिर ये अल्लाह की शान है कि इसमें भी मिसालें हैं और दुनिया में भी मिसालें हैं। तो आखिरत जो है वो आकर रहेगी और अल्लाह ताला ऐसे ही जो है वो दोबारा हमें ज़िंदा करेगा। उठाएगा क्यों नहीं? ये वो तो एक वादा है जिसे पूरा करना उसने अपने ऊपर वाजिब कर दिया है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और जो शैतान है वो लोगों को इस चीज़ में ज़्यादा बहकाता है कि आखिरत कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो बस ये दुनिया ही है। तो हमें डरते रहना चाहिए और ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह उनके सामने उस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में ये इख्तिलाफ कर रहे हैं और मुनकरीन हक़ को मालूम हो जाए कि वो झूठे थे। हमें
کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دے اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی ان نقول لہ کن فیکون، تو بس کن کہنا ہوتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں تک ہم آج کا انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں آیت نمبر 40 تک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرنے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ آیت نمبر 41 سے پھر ہم 50 پارہ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کمپلیٹ ہو جائے۔ آپا نے تھوڑی سی اناؤنسمنٹ کرنی تھی۔ اچھا جزاک اللہ۔ I think 150۔ اچھا میں بتا چل اچھا، یہاں پر ہمارے پاس نا الدا کی طرف سے ریجنل آفس کی طرف سے کچھ کارڈ جو ہے نا وہ ہمیں ملے ہیں۔ تو یہ رمضان میں یعنی سونے جاگنے کے آداب اور تہجد کی دعا اور کھانے پینے کے آداب، تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑے سے دعاؤں کے کارڈ ہیں۔ تو اس کا ایک پیکٹ کا جو ہدیہ ہے وہ 150 روپیز ہے۔ تو آپ لوگ جیسے دعا کرتے ہیں تو جامع دعا وہ پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے کچن میں اس طرح کی جو کھانے پینے کے آداب ہیں، کس طرح کھانا پینا ہے، بیٹھنا ہے، رمضان کے حوالے سے بھی دعائیں ہیں۔ تو اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو وہ ضرور اس میں جو ہے نا وہ اس کو لے اور ان دعاؤں کو جو ہے نا مانگے، اور خاص طور پہ طاق راتوں میں بھی، عبادت کی راتوں میں بھی تو دعائیں ضرور آپ نے مانگی، اور وہ دعا جو اللہ کے نبی اور انبیاء کرام کے ساتھ سنت سے ثابت ہیں۔ تو اس کا ایک جو ہے نا وہ ہدیہ 150 روپیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اناؤنسمنٹ کیا کریں گے؟ ہاں، افطاری۔ تو یہاں پر مسجد اقصیٰ کے لیے جو ہے نا وہ بہت سارے ایسے مستحقین ہیں کہ ان کو افطاری کروائی جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے جو بھی الدا میں بھی اور مسجد اقصیٰ، وہاں پہ خاص طور پر جو ہے نا آپ لوگ اپنے رمضان میں، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے بہت زیادہ صدقہ خیرات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو کم کرتا ہے، آزمائشوں کو بچاتا ہے، تو بری تقدیر سے جو ہے نا وہ صدقہ اس کو ٹال دیتا ہے۔ تو ضرور اپنے غریبوں کو ان کی جو افطاری ہے تو ان میں حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے ساتھ آسانی کے معاملات ہیں تو ضرور جو ہے وہ آپا کو آپ دے دیں۔ تو یہاں سے جو ہے نا انشاءاللہ وہاں پہ آپ کا جو حصہ جو اگر آپ ڈالنا چاہیں گے تو وہ جو ہے نا وہ شامل ہو جائے گا۔ اور ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھا کریں، جو علم ہوتا ہے اس میں اپنے بڑوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اس جیسا علم عطا فرما۔ لیکن جو دنیا کی زندگی ہے، امیری ہے یا کھانے پینے کے معاملات ہیں، تو اس میں اپنے سے ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اپنے روزوں میں ان کو ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی اچھا، بس اکثر میں اصل میں میرا بیٹا جاتا ہے، وہاں کچھ بچے گاؤں سے آ کے